وہ لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک دن امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بازار تشریف لے گئے، ایک اونٹ بدک گیا تھا، بوڑھ ہو گیا، بڑا قداور جانور ہے حضرت، تو یہاں تو ایک چھوٹا سا بچڑا آپے سے باہر ہو جائے تو وہ کسی سے کنٹرول نہیں ہوتا، اس کو کون کنٹرول کرے، وہ جس سمت بھاگتا ہے نا سارا بازار آگے آگے۔ آپ تشریف لے آئے، صحابیت کا رعب، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے عمر کی شان ہے کہ شیطان اس کے سائے سے بھی ڈرتا ہے۔ آپ آگے بڑھے اور آپ نے جا کے اس کی نکیل پکڑ دی، جب آپ نے پکڑی تو وہ کھڑا ہو گیا، لکھا ہے کہ آپ نے اس کے کان میں کچھ کہا تو آپ تو کہہ کے تشریف لے گئے، وہ لکھا ہے کہ وہ وہیں کھڑا رہا، پھر وہیں بیٹھ گیا اور ایک دو روز بعد وہیں مر گیا۔ اب سب بازار والوں نے دیکھا تھا لیکن پتہ کسی کو نہیں تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے کان میں کہا کیا ہے۔ اب سارے منتظر تھے آپ تشریف لائیں تو حضرت کی بارگاہ میں سوال کریں۔ اب تشریف لائی تو لوگ جمع ہو گئے، عرض کی حضور اونٹ یاد ہے؟ آپ نے فرمایا یاد ہے۔ عرض کی حضور آپ نے اس کے کان میں کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا کیوں کیا ہوا؟ حضرت آپ تو تشریف لے گئے لیکن وہ وہیں کھڑا رہا، وہیں بیٹھ گیا اور پھر وہیں مر گیا۔ تو جو امیر المومنین نے جواب دیا میں آپ کے لیے اس کا پنجابی میں مفہوم بیان کر دیتا ہوں جو میرے زمانے کا حال ہے۔ اب فرماتے میں نے تو اتنا ہی کہا تھا پینا پھوڑ کانوں ہے مرنا نہیں یاد، اسی حضرت جی تاں ہی پھوڑ ہو گئے ہیں، سانو مرنا نہیں یاد، جنہوں یاد ہوئے وہ پھوڑ نہیں ہوں میاں جی، وہ تیاری کرتا ہے، ہم بھول گئے ہیں، ہم نے سمجھ لیا شاید ہم نے کبھی بھی نہیں جانا، نہ میاں جی ایک فریدہ مٹی پھولی، اب بھول گئے نا حضرت جی۔ یہ جو مٹی ہے نا اس کی تاثیر ٹھنڈی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں مٹی کو کتنا غصہ آتا ہے، ہر چونک پہ ہر چوراہے پہ ہر سڑک پہ آپ کو لڑائی ملے گی۔ اور مولانا روم نے باقاعدہ اس کو حکایت بھی کیا، آپ فرماتے ہیں ایک دن نا کسی نے گھڑے سے زبان حال سے پوچھا، اس نے کہا کڑیا ایک گل تے دس، انہیں کیا ہو کی، انہیں کہا تو اینا ٹھنڈا کیوں ہے، اور جڑی شاید تیرے چ پاؤ تو انہوں بھی ٹھنڈا کر چڑھنا، اینی ٹھنڈ کتوں لیاندی ہے؟ تو مولانا لکھا ہے کہ گھڑے نے آگے سے زبان حال سے جواب دیا سائل کو، اس نے کہا بھائی گل سن، جدا اج مٹی، جدا لنگیا کل مٹی، جدا آن والا کل مٹی، تو انہیں ٹھنڈا نہیں ہونا تو اور کی ہونا ہے؟ ہم اتنے گرم کیوں ہو گئے ہیں؟ کیونکہ ہمیں بھول گئے کہ ہم مٹی ہیں۔ ویک فریدا مٹی پھلی، مٹی نو ویکھ کہ مٹی پھلی، مٹی ہسی تے مٹی روئی، کھیڈ کھوڑ پھر مٹی ہوئی ہے۔ آج وقت ہے یار ان پاک لوگوں کی سنگت اختیار کر لو اور تیاری کرو یار۔ آج پتہ نہیں ہم کن خوابوں اور خیالوں کی دنیا میں رہتے ہیں، دیکھ دیکھ کے رونا آتا ہے کہ ہم کن خوابوں اور خیالوں کی دنیا میں رہتے نہیں ہیں۔ کوئی تیاری والا سلسلہ کرو، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ یار فریدا ایتھے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا، اج نچ دے نے سسیے مور باغی، نلے وجن رباب تنبور اڑیے، اینا خام خیال دیاں خیمیاں دی ٹٹ جانی ایک دن تنا بڑیے، لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تجھ پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد تے کر جاندی نے ڈرنا، اچے ٹبے شیراں ملے تے تھل ملے مرغائیاں، چورا نکرا موت نے ملیاں تے فضل کری رب سائیاں۔ ماشاءاللہ یہاں بھی بزرگ بیٹھے ہیں، علماء بنانے والے بیٹھے ہیں۔ یہ اس نالائق نے سن 2000 میں میٹرک کیا اپنے سیالکوٹ سے، اور پھر مرے کالج میں داخلہ لیا ایف ایس سی میں، تو 6 ماہ ہی پڑھا تھا، بس اللہ نے کرم کر دیا، تو وہ سارا کچھ چھوڑ کے پھر اپنے سیالکوٹ سے حفظ کیا، پھر لاہور جامعہ نظامیہ چلے گئے۔ تو بس ایک دن بیٹھے بیٹھے ہیں مجھے یہ بات یاد آئی، اور میں رویا بھی بڑا، میں گھبرایا بھی بڑا۔ 9th اور 10th میں ہمارے کلاس انچارج تھے، ان کا نام تھا صابر صاحب، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ وہ ہمارے انگلش کے ٹیچر تھے حضرت، اور حضرت انتہائی زیادہ سخت مزاج تھے، انتہا سے بھی زیادہ سخت مزاج تھے، اور حضرت کا یہ طریقہ تھا، آپ کا یہ حضرت بس تشریف رکھیں حضرت، آپ تشریف رکھیں سارے نا، آپ تشریف رکھیں، گفتگو سماعت فرمائیں، آپ بار بار نہ اٹھیں، اب بس سب۔ تو حضرت کا طریقہ تھا
کہ جو آپ کا لیسن یاد نہیں نہ کرتا تھا، آپ کا سبق نہیں یاد، حضرت اس کو 12 سوٹیاں مارتے تھے، 12 سوٹیاں. اور اس سے بھی آگے کٹھن مرحلہ یہ تھا کہ 6 سوٹیاں آپ نے ایک ہاتھ پہ کھانی ہیں، وہ 6 سوٹیاں آپ نے ایک ہاتھ پہ کھانی ہیں. اس سے بھی آگے ایک اور کٹھن مرحلہ تھا، وہ کیا کہ اگر 6 کا عدد پورا ہونے سے پہلے آپ نے ہاتھ نیچے کر لیا تو پھر 1 سے شروع ہوتا. تو یہ بڑا اوکھا کام ہوتا تھا. اس لیے پوری کلاس کی کوشش ہوتی تھی کہ کسی کا کام رہ جائے سو رہ جائے، لیکن حضرت کا کام نہ رہے کوئی بھی. لیکن بھائی انسان ہے نا، ہو جاتا ہے، خوشی آ گئی، کوئی غمی آ گئی، یا کہیں سستی کا مظاہرہ ہو گیا تو رہ گیا حضرت. تو جب میرا رہ جاتا تھا نا کبھی کبھی، کیونکہ میرے والد صاحب کا میرے اسکول کے بالکل پیچھے دفتر تھا، میرے والد صاحب وابڈا میں ملازم تھے، میں بھی گیپکو کا خطیب ہوں، تو وہ بالکل پیچھے تھا، اس لیے پھر میں اسکول آتا بھی سب سے پہلے تھا. تو میں نے کیا کرنا، والد صاحب نے اسکول لے آنا، میں نے جناب وہ کلاس کا دروازہ بند کر کے نا، اب میں چاہوں بھی نا اتنا فوکس لانا نہیں آتا حضرت. 12 سوٹیاں 6 ایک ہاتھ میں، 6 ایک ہاتھ میں، اسوں کا کام تو نہیں تھا. میں نے دروازہ بند کر لینا اور دروشی پڑھ کے تسبیح پڑھ کے بڑے خشوع خضوع سے دعا کرنی، یا اللہ آج سبق نہیں یاد، یا اللہ جو ہوم ورک نہیں کیتا تو شانہ والا ہے، 70 ماما تو بعد پیار کرنا ہے، یا اللہ جو منو سر کلو بچالا ہے تو اینج کر سر دی سائیکل خراب کر دے. یہ میں آپ کو بالکل سچ کہہ رہا ہوں حضرت، اس میں کوئی مبالغہ، بالکل میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں. باقاعدہ دعا کرنی، یا اللہ سر انہوں دی سائیکل خراب کر دے. پھر خیال آنا نہیں یار سر انہوں دی سائیکل خراب ہوئے گی، چنگا کم نہیں، اچھا چل یا اللہ ایسا رنگ کر بارش پا دے. پھر خیال آنا یار اگر بارش آئی تو کتنی مخلوق کو ایک بندے کی وجہ سے تکلیف ہوگی، پھر دعا بدل لینی، یا اللہ تیرے محبوب علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بخار ہے اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، چل یا اللہ استادہ نو بخار ہی چڑھ اسی بھی بچ جائیں گے، نالے انہوں نے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے، دونوں کام ہو جائیں گے، ہم بھی بچ جائیں گے، حضرت کے بھی کو تھوڑے معاف ہو جائیں گے. لیکن پتہ نہیں کو حضرت ہماری دعاؤں میں اثر ہی نہیں تھا کہ کچھ بھی نہیں کبھی ہوا، نہ سائیکل خراب ہوئی، نہ کبھی بارش آئی، نہ حضرت کو کبھی بخار آیا. حضرت کی سال میں ایک چھٹی بھی نہیں ہوتی تھی. تو پھر ہوتا یہ تھا کہ پھر ہمیں 12 سوٹیاں کھانی پڑ جاتی تھی. بعض دفعہ جو 12 ہیں وہ 13-14 پہ بھی چلی جاتی تھی، کوئی مشکل کام تھا حضرت، وہ ہاتھ نیچے ہو جانا تو جو ہے نا پھر شروع ہو جانا. تو میں آج کبھی کبھی نا سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں یار ایک انسان ہی تھا نا، 12 سوٹیاں مارنی.